بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے کل والا تجوید کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سبق باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کومنٹس میں حوصلہ افزائی کرتی کریں، اس سے آپ کا تو کچھ نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ چلیں اور آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تجوید کے سبق میں آج ہم جو میم ساکن کے قواعد پڑھ رہے تھے اس میں سے تیسرا قاعدہ اظہار کا پڑھیں گے۔ تو یہ آج ہمارے 3 قواعد مکمل ہو جائیں گے میم ساکن کے۔ اس میں اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با اور میم آ جائے، اس کے علاوہ کوئی حروف بھی ہو تو وہاں اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، ان 2 حروف کے علاوہ کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ ہم نے جیسے پیچھے 2 اخفاء اور ادغام پڑھا تھا، اس میں ہم یہ تھا کہ اخفاء میں بھی ادغام میں بھی غنہ کرتے تھے، تو یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیسے ہوگا؟ اس میں آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک آیت پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ لم یلد، یہاں میم ساکن ہے، آگے یا آ رہا ہے، با بھی نہیں ہے میم بھی نہیں ہے، تو یہ با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہے، لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح سورۃ الفیل کی پہلی آیات لے، الم ترى، یہاں میم ساکن ہے، آگے تا آ رہا ہے، یہاں بھی ہم نے اظہار یعنی ظاہر کرنا ہے، میم کو چھپانا نہیں ہے۔ پہلے ہم نے ادغام اور اخفاء میں جو ہے چھپایا تھا، غنہ کیا تھا، یہاں ہم نے اظہار شفوی کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، پڑھتے ہوئے تجوید کے ساتھ خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھیں، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اگلی ویڈیو اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کومنٹس نہیں کیا کومنٹس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔